کہتے ہیں ہر سال لوگ شب برات کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ آج 13 اور 14 شعبان المعظم ہے، یعنی آج پیر اور منگل کے دن یہ کلمات جو کوئی بھی اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھتا ہے، شب برات کی رات جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کلمات کے ذریعے آپ شب برات کی رات کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تم مال مانگو تو مال لکھ دیا جاتا ہے، تم اولاد مانگو تو اولاد لکھ دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رزق اس کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جس نے یا جس گھر میں بھی یہ کلمات 33 بار پڑھے جائیں اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے عظمت والی رات آ رہی ہے، تو جب کوئی بندہ اس طرح مانگتا ہے تو اس رات کی اور اس مہینے کی تمام برکتیں اس بندے کے گھر میں اور اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر سال لوگ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جب بھی 13 اور 14 شعبان کا دن آتا ہے تو فقط کیونکہ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے، سال میں یہ ایک بار موقع ملتا ہے، تو اس موقع کو اکثر لوگ ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، آج وقت ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں، تمہاری زندگی میں وہ انقلاب آ جائے گا۔ وہ جو کچھ تم طلب کرتے ہو، جس چیز کی تمہیں تمنا ہے، جس چیز کی تمہیں حاجت ہے، جو آرزو ہے تمہاری، وہ بیٹھے بٹھائے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس رات کی برکتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ عمل، یہ وظیفہ، اس کا کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ غیبی مدد ملتی ہے۔ غیبی مدد ملنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے یا کوئی بھی پڑھے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تمام دروازے، کیونکہ 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو 300 رحمتوں کے اس بندے کے لیے دروازے کھلے، یہ ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کون کون برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، کون کون ان انعامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی کر پائے گا جو اس طرح اس عمل کو پڑھے گا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، طریقہ ترتیب کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، آج کے اس عمل کی ہر بات، ہر جز، ہر حصہ قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک 12-13 دن ایسے غفلت میں ماہ شعبان المعظم کے گزار دیے ہیں، ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کی، ابھی تک اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات حاصل نہیں کر سکے، تو پھر آج آئیں، 2 دن کے اس عمل سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی برکت سے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے، ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ حیران کر دینے والا عمل ہے کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ہی بندے کے مقدر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو جو میں نے پہلے الفاظ بتائے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیری مبارک رات جو آ رہی ہے اور ہمیں اس کی تمام برکتیں عطا فرما، اور ہمیں پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما۔ ہمیں پورے سال جو بھی آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی حاجت طلب کرنی ہے، اس کو آپ نے ابتداً اللہ کی بارگاہ میں 3 بار عرض کر دینا ہے کہ مالک، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں۔ جو الفاظ کا میں چناؤ کر رہا ہوں نا، کوشش کریں آپ بھی اس طرح ہی الفاظ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ پھر دیکھیں، آپ درود پاک پڑھیں گے، صرف اور صرف اول آخر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں درود پاک ہی وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ کے محبوب، لیکن اس سے پہلے نیت ضروری ہے، اور وہ نیت جو طریقہ بتایا ہے استقبال شب برات کا، اور اس کے ساتھ آپ نے جو بھی پورے سال کے لیے چاہتے ہیں، خوشحالیاں، مال و دولت، رزق، عزت، شہرت، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لے، جو جو آپ کی حاجت، جو جو آپ کی تمنا ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے آگے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ دیکھیں، جس اللہ تعالیٰ
کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے نا، تو درود پاک پڑھنا یہ صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اب آپ نے جو تعداد بتائی ہے، خدا را اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ ہی اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، جتنا بتایا جائے آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، جس مقام پر جو چیز بتائی جائے اسی طرح ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں لوگوں کو موقع تو ملتا ہے لیکن اکثر لوگ ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، آج ہم اپنی آرزو تمنا اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اس لیے جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے نا، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ درود دل میں محبت رسول کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے اللہ پاک صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، دل پاک کر دیتا ہے، روحانی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ درود پاک ہر غم، فکر اور پریشانی کا بہترین علاج بھی ہے۔ تو جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگی سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، قرضے اس کے اتر جاتے ہیں، حلال رزق اس کا بڑھ جاتا ہے، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں، بے چینیاں اس کی ختم ہوتی ہیں، وسوسے اس کے دور ہوتے ہیں۔ یہ پورے عمل کی میں طاقت اور تاثیر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے آقا نے فرمایا قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ وہی قریب ہوں گے جو حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، اور اس کے ذریعے وہ بندہ حضور کی شفاعت کا حقدار بھی بنتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ درود دل، چہرے اور اعمال میں نور پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دیکھیں جب ہم دو صورتیں آج کے دن اکٹھی پڑھتے ہیں نا، یعنی 2 دن آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، تو جو کوئی اس طرح 2 دن ان صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انوار و تجلیات اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جب درود پاک پڑھا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 33 بار پہلے نمبر پر جو تسبیح، یعنی درود پاک کے بعد، نیت کے بعد، یہ تمام باتیں قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں، جہاں کہیں بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں ہیں، مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، آپ نے اس طرح پڑھنا شروع۔ دیکھیں یہ 33 کا جو عدد ہے نا، یہ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا۔ تو جو خاتون جنت ہیں اور جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، یہ 33 کا عدد حضور نے ان کے لیے منتخب فرمایا۔ آج بھی جو امتی، جو غلام اس طرح یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس کو نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنے سے الفاظ پڑھنے ہوں گے، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چاہے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی کا یہ کیونکہ مغفرت کی رات بھی آنے والی، مغفرت کی رات بھی ہے، تو گناہوں کی معافی طلب کیجئے گا، اور وہ بھی اسی طرح جس طرح میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیں جب عمل کے لیے بیٹھیں تو کوشش کریں اپنے ذہن کو خیالات سے، وسوسوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک صاف منزہ کر لیں، یعنی جتنے بھی شیطانی خیالات آ رہے ہیں ان سے اپنے ذہن کو پاک کر کے بیٹھے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آج جہاں جہاں پیر اور منگل کا دن ہے، وہاں وہاں اس عمل کو پڑھا جائے تو الحمدللہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ انشاءاللہ قسمت اور مقدر والا ہوگا۔ جو ماں باپ پڑھیں گے اور جو بھائی بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقربا، آگے بھی دوستوں کو بتائیں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو دائیں ہاتھ سے تسبیح کو شروع کیا کریں، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا کریں۔ اس عمل کے ساتھ کئی ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ کئی لوگوں نے اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی جان مال کی حفاظت بھی ہوئی ہے، کئی لوگ اس عمل کے ذریعے رحمت الہی حاصل کر چکے ہیں، اپنے انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے اس کے مختلف واقعات ہیں، کہتے ہیں گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور مصیبت سے نجات۔ یہ تو سادی سی بات ہے، یہ تو عام سی کہتے ہیں، یہ تو اس کا سب سے چھوٹا
چھوٹا سا فائدہ ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے فائدے جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں ایسے انقلاب برپا کرتے ہیں کہ ہر کوئی حیران ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ یا جس بندے کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت اللہ فرمائے، اس سے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکے گا؟ تو اب کیونکہ یہ جو جملے آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ ایک پورا مستقل عمل آگے پڑھنا ہے آپ نے۔ صرف اتنے سے کلمات آپ نے ابھی 33 بار پڑھنے، کیونکہ 33 بار کی تسبیح بار بار چلتی جائے گی، اور اسی لیے کہ یہ نہایت اہم ترین عبادت ہے ان دنوں کی اور اس رات کی۔ دیکھیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، کیونکہ نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ دل کے سکون، رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کا بھی سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو پاک بھی کرتا ہے، روح کو تازگی بھی بخشتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ امام حسن بصری، کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس مختلف لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، آپ نے فرمایا بیٹا یہ عمل کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا بیٹا یہ عمل کرو۔ تیسرا بولا بارش نہیں، فصل میری تباہ ہو رہی ہے، فرمایا بیٹا یہ عمل کرو۔ چوتھا پانچواں، مختلف لوگ آتے، سخت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، تو کہا بھئی یہ عمل کرو، سب کو یہی عمل بتا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی پھر آیہ مقدسہ پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بھی جب مشکلیں گھیر لیں، جب راستے بند ہو جائیں، جب کوئی راستہ اور نظر نہ آئے، تو بس پھر اپنے رب سے اس طرح مدد مانگ لو، تمہارا رب تمہاری مدد فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں تعداد ان کی بھی 33 بار ہے۔ تو اس لیے یہ جو کلمات مختلف علماء کے مطابق، کیونکہ اس کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر مختلف طاقتیں موجود ہیں، تو اس لیے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمت اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، آگے جو کلمات پڑھنے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس کے بھی ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بول بالا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو غنی کرتا ہے، اور جو اللہ کی بات، جس کو اللہ غنی کرے نا، سادہ بات یہی ہے کہ جس کو اللہ مال دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب چھین لے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تو تمہارا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس عمل کے ذریعے مجھے میرا رب ضرور عطا کرے گا، تو پھر دوستو یہ عمل آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے، اس لیے صاحب ملک دنیاوی اسباب اور ذرائع کا مجازی مالک اللہ تعالیٰ اس بندے کو بنا دیتا ہے، اس لیے وہ بندہ ہر لحاظ سے صاحب عزت بھی ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب عزت ہونا چاہتے ہو، صاحب مالدار بننا چاہتے ہو، تو آئیے پھر اس عمل کو پڑھیے گا۔ کہتے ہیں اگر یہاں تک ایسا بھی معاملہ ہو کہ وہ بندہ حکومت سنبھالنا چاہتا ہو، الیکشن لڑنا چاہتا ہو، کسی میدان میں فتح اور کامیابی چاہتا ہو، تو اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح اور کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اب جو آگے کلمات آپ نے پڑھنے، دیکھیں اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی، بلندی ہے، روحانیت، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس بندے پر مختلف راز عیاں ہوتے ہیں، مختلف چیزیں اس پر کھلتی ہیں، اور اس بندے کو تاثیر اور عزت ایسی ملتی ہے کہ جب اس نے پڑھا نا یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی اے بے پرواہ، تو اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، واللہ غنی حمید، قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ پاک غنی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے غنی کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی بارگاہ سے غنا کا سوال کرتے ہیں، امیری کا سوال کرتے ہیں، دولت کا سوال کرتے ہیں، تو اپنے فضل دیکھیں غنی کس کو کہا جاتا ہے؟ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو ہر چیز اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔
اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی اور ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اور اپنے جود و کرم اور اپنے فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، انسان میں اللہ تعالیٰ ایسی قناعت پیدا کر دیتا ہے، اور دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، جس کا کاروبار نہ چلتا ہو، جس کا روزگار نہ چلتا ہو، اس کو پڑھے گا، آمدن میں بے بہا برکت آئے گی۔ غربت کا دور اب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اچانک یکدم اتنا مال و دولت ملے گا کہ کہتے ہیں کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ساری زندگی جتنا مرضی وہ خرچ کرتا رہے، اللہ کے راستے میں دیتا رہے، دن بدن اس کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 طرح کی تسبیحات میں ذکر کر چکا ہوں، اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے کی تسبیحات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی تو 2 قرآن کریم کی سورتیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، کیونکہ دیکھیں شعبان لفظ جو ہے اس کے اندر 5 حرف ہیں، تو 5 کی نسبت سے آپ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس بندے کی اس رات آنے سے پہلے 500 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر ایک تسبیح کے ذریعے۔ جب ان کو بندہ پڑھتا ہے، اگر الگ الگ پڑھیں تو پھر نہیں، جب ان کو اکٹھا اسی طرح پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کی برکت سے اللہ 100 حاجت پوری فرما دے گا۔ اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، اگر لاکھوں کروڑوں بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری فرمانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کیونکہ سب کچھ ہے ہی اسی کا، اس نے اپنے حبیب کے لیے عطا کیا ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے۔ اس لیے دوستو اب لیکن آپ نے جو آگے تسبیح پڑھنی ہے یہ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعی ہی اتنی کمال کی تسبیح اور اتنی پرتاثیر تسبیح، کیونکہ پہلے آپ نے رب سے گناہ کا سوال کیا ہے، اب جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کا مطلب ہوگا کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا، مشکلوں کے دروازے کھولنے والا۔ تو اللہ کی وہ ذات ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، الجھی ہوئی راستوں کو سلجھا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کے معنی جو اب تسبیح بتا رہا ہوں، اس کے معنی رزق کے دروازے کھولنے والا، علم کے دروازے کھولنے والا، دلوں کے بند تالے کھولنے والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں ان کی سمجھیں کہ زندگی اب امید میں بدل جائے گی، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا رب ضرور کوئی راستہ کھولے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے اپنا رب مانا، اس نے مجھ پر یقین کیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، اب میں اپنے بندے کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں غیب سے بھی مالدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کے کوئی جائز مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، امتحان کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، بس اس کے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ تمام راستے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں جو شخص رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان یا بے روزگاری میں مبتلا ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو اس کو بھی آپ نے، علماء فرماتے ہیں کیونکہ جس کے دل میں یہ بستا ہے نا اس کے گھر میں تنگی نہیں رہتی، تو اس کو اپنے دل میں بسا رہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا، جیسے رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات اور جھگڑے، قرضہ اور پریشانیاں۔ تو ایسے وقت میں جب ہم اس سے مدد کھینچتے ہیں نا، اس سے مدد مانگتے ہیں تو فوری مدد ملتی ہے۔ پھر ایسی تاریخیں اور ایسے دن اور ایسے لمحات اور ایسی گھڑیاں کہ جس کی ہر گھڑی میں رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اب یہاں اس مقام تک آپ کو 3 طرح کی تسبیحات بتا دی ہیں، ابھی 2 طرح کی اور تسبیحات رہتی ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی کا جو آپ شکار ہیں، اللہ آپ کو ان تمام چیزوں سے نکال دے گا اور سکون عطا کرے گا اور بند دروازے کھول دے گا۔ کہتے ہیں کیونکہ طلبہ اور اساتذہ علم کے
متلاشی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، طبیب، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن کھل جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کا دروازہ بھی اس کے ذریعے کھلتا ہے، کیونکہ نبیوں کی دعائیں اور اللہ کی فتح دینا، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے فتح کے دروازے کھولے اور اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب نمرود کی آگ میں تو کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈالنے لگے تو کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر فوراً مدد فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے تو فقط فرمانا ہے کن، پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جو شخص ظلم کا شکار ہو اگر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ فرما دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس لیے قرضے اتر جائیں، مالی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، برکتیں نصیب ہو جائیں تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا۔ اور شب برات کی رات ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب چوتھے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اپنے آنسوؤں میں اخلاص پیدا کر لیں، دعاؤں میں لذت آئے گی اور دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں بھی امن، سکون، خوشحالی آئے گی۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں اگر نفرتیں ہیں تو نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اولاد کے دل بھی نرم ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بندے کے پاس ہے جس نے اس کو پڑھا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ نا امیدی، دیکھیں کفر ہوتی ہے، اللہ ہر مشکل کا حل رکھتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، یہ تو ہر ایک کا یقین ہے کہ اس کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے دیر بھی نہیں ہوتی، فوراً ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا، غنی، وہ کیونکہ صرف مالداری نہیں ہوتی، دل کا بے نیاز بھی ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے جوڑ لینا، یہ سب غنا کی حقیقی صورتیں ہوتی ہیں۔ انسان جتنا بھی مالدار ہو، حقیقت میں وہ اپنے رب کا محتاج ہی ہوتا ہے۔ ہم رب کے سانس کے بھی محتاج ہیں، صحت کے محتاج ہیں، سکون کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی بندے کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی شان وراء الورا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ حرام سے بھی بچ جائیں گے، حلال میں وسعت اور زیادہ کثرت بھی آئے گی۔ اس لیے حسد ختم کر دیں، لالچ دل سے نکال دیں، قناعت نصیب ہو جائے۔ ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو غربت، قرضے، تنگی، بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے عمل کے آگے، یہ تو پڑھتے ہی سب چیزیں رفع ہو جائیں گی۔ بس حرص اور لالچ کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے کہ حرص ختم ہوگا، صبر یہ عمل سکھا دیتا ہے، دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ اب جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو خدا را اس صورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، تو کیونکہ یہ صورت بہت ساری چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا ذکر موجود ہے، اور جو اس نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی ہے اس کا ذکر موجود ہے، اور پھر یہ دشمنوں کے لیے ایسا تیر ہے اور ایسی تلوار ہے جو چلتی ہے تو کوئی دشمن باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یا تو ان کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے یا پھر وہ آپ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستو قرضوں میں مبتلا شخص، حلال کمائی والا، اسراف سے بچیں تو اس کا ورد آپ کو یہ تمام چیزیں دلوا سکتے۔ تو اس لیے دوستو بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے تاکہ بچے لالچ سے پاک ہو جائیں، قناعت ان کو مل جائے، اللہ کی رحمتیں ان کو ملتی رہیں۔ علماء، بزرگان دین اور مختلف صوفیاء نے بھی لکھا ہے جو اللہ کو غنی مان لے وہ کبھی فقیر رہتا ہی نہیں ہے، بس اپنے رب کو مان لو۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی دوستو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے
وہ سن لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اور شب برات کے میں نے نوافل کی ویڈیو بتا دی ہے، تو اگر آپ وہ بھی نوافل بھی اس رات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس کو بھی 33 بار ہے۔ تو عمل جو ترتیب جو نیت جو چیزیں بتائی گئی اس کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔